ابتدا ہے رب جلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ملک سعید کا سلام پہنچے۔ معزز دوستو، آپ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پاک سعودیہ تعلقات جنہوں نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جنرل بلال صاحب کو سعودیہ میں اپنا سفیر مقرر کر دیے ہیں۔ ان کو ریل شریف تو پہلے ہی وہاں پر اویلیبل ہیں، تو ابھی یہ بہت ہی اہم منصب ہے جس پہ انہوں نے اس کو ریٹائرڈ جنرل بلال صاحب کو بھیجا ہے۔ بگڑتے ہوئے تعلقات پاکستان اور سعودی عربیہ کے، تو انہوں نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن اور لائک بھی کر دیں، کیونکہ ہم اکثر ایسی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، شاہ سلمان نے جب دیکھا کہ ابھی پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی خراب ہو رہے ہیں اور پاکستان کے علاوہ ان کا کوئی ہمدرد بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ سلمان نے میدان میں کود پڑے ہیں۔ تو انہوں نے MBS نیتن یاہو اتحاد جو تھا اس کو بھی توڑ دیا ہے، خطرے میں ہی پڑ گئے۔ فلسطین سے فوجیں نکالنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے شاہ سلمان نے۔ عرب امارات نے بھی اسرائیل کو بڑا جھٹکا دیا، تمام ڈیلیں کینسل کر دی، تمام عرب اسلامی ممالک پاکستان کو منانے میں لگ گئے۔ تو چلیں ویڈیو کو ابھی شروع کرتے ہیں اور ان تمام باتوں پہ روشنی ڈالتے ہیں ذرا۔ سعودی فرما رواؤں کو لے کر شاہ سلمان خود میدان میں کود پڑے، اسرائیل کے خلاف بڑے فیصلے سنا ڈالے۔ شاہ سلمان فلسطین کے حق میں بیانات دینے شروع کر دیے۔ شاہ سلمان کا فلسطین اور کشمیر کے حق میں بیان جاری کر دیے۔ شاہ سلمان کھل کر اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر پاکستان کو راضی کرنا بالکل مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے تعلقات خراب کرنے میں سعودی ولی عہد کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اسرائیل کے کہنے پر غلط بیان دیے، جن کا ان کو خود بھی اب احساس ہوا ہے۔ پاکستان سے تعلقات خراب ہوتے ہی شاہ سلمان نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جیسے انہوں نے اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ امارات کی جانب سے بھی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ اپنا ظلم بند کرو۔ MBS معاہدے کے بعد پہلی بار عرب توپوں کا منہ اسرائیل کی طرف موڑ دیا گیا۔ امارات نے اسرائیل کے ساتھ ویزا آن ارائیول اور انٹری ختم کر دی۔ امارات کا اسرائیل کے خلاف پہلا اقدام ہے۔ امارات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب انہوں نے کورونا کی بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے کیا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے۔ امارات کو اسلامی ممالک کی طرف سے ملنے والی نفرت کا نتیجہ ہے، اور دوسری جانب وہ وزیر داخلہ کا دورہ جو ہے نا تاخیر کا شکار ہے۔ انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، وزیر داخلہ سعودیہ کے ہیں جو، تو وہ بھی کافی تاخیر کا شکار جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ شاہ سلمان دورے سے پہلے پاکستان کو منانے کے لیے کچھ بیانات دینا چاہتے تھے، جو ابھی وہ اسرائیل کے خلاف دے رہے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب کا کچھ تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور ان کے وزیر کو عمران خان صاحب کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور جوں دورہ قریب آتا جا رہا ہے تو شاہ سلمان کے بیانات اسرائیل کے خلاف کچھ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں۔
پاکستان کا سخت موقف دیکھ کر سعودی عرب کو بھی ایسا دھچکا لگا جس کی سعودی عرب کو امید بالکل نہیں تھی، جیسے پاکستان کو نہیں ہے۔ پاکستان نے صاف صاف سعودی عرب کو بتا دیا کہ اگر سعودی عرب سمجھتا ہے کہ پاکستان ترکی اور ایران کو چھوڑ کر تعلقات بحال کرے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب ایسا ہوگا جیسا پاکستان چاہے گا۔ سعودی عرب نے بہت ہی پریشرائز پاکستان کو کرنے کی کوشش کی اور ناجائز مطالبات منوانے کا بہت زور لگایا، لیکن پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ بلکہ اس بار عمران خان نے سعودی عرب کو واضح پیغام دیا کہ صرف سعودی عرب کے لیے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا پاکستان، اور پاکستان یہ بھی جان چکا ہے کہ سعودی عرب اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی وقت پاکستان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب کی خاطر کسی دوسرے ملک سے دشمنی مول نہیں لے گا پاکستان۔ سعودی تعلقات خراب کے بعد پاکستان نے امت مسلمہ کی کمان سنبھال لی۔ ترکی، ملیشیا، قطر، ایران سمیت کئی اسلامی ممالک پاکستان کی حمایت میں آ گئے۔ پاکستان نے سعودی عرب کی OIC سے چھٹی کروا دی۔ پاکستان نے دنیا میں ایسے اسلامی بلاک کو بنانے جا رہا ہے۔ سعودی عرب اب منتوں پر اتر آیا ہے اور اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، مگر عمران خان صاحب اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابتدا ہے رب جلیل